ایک ایسا جنگل جس کے درخت اپنی بنیاد سے سی شیپ کے ہیں، ایک ایسا گاؤں جس میں جوان بچوں کی پیدائش دنیا بھر کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے، اور ایک ایسی جھیل جس کے جزیرے زمین میں پاوست ہونے کی بجائے پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں اور ان پر لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ سب جگہیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں موجود نہ ہوتی اور آپ سے ان کی موجودگی کی بات کی جاتی تو یقیناً آپ کہتے کہ بھائی صاحب ہم ماننے والے نہیں، کیونکہ ان جگہوں کا وجود سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ آئیے تو آج دیکھتے ہیں چند ایسی ہی سائنسی طور پر ناممکن جگہوں کو۔ انڈونیشیا میں کیلیموتو پہاڑ پر 3 ایسی انوکھی جھیلیں موجود ہیں جو ایک ہی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف رنگ کی ہیں۔ ان میں سے ایک جھیل کا رنگ نیلا ہے، دوسری کا ٹرکوائز اور تیسری کا کالا ہے۔ ان جھیلوں میں انوکھی بات ان کے منفرد رنگ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ جھیلیں اپنے رنگ بدلتی بھی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ایک سال میں 6 دفعہ اپنا رنگ بدلتی ہیں تو کبھی صرف 1 دفعہ، لیکن آج تک کبھی بھی ان تینوں جھیلوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جس جگہ یہ جھیلیں موجود ہیں اس جگہ کے نیچے ایکٹیو وولکینوز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ جھیلیں کیمیکل ری ایکشنز کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ وولکینوز سے جو گیسیں نکلتی ہیں وہی شاید ان جھیلوں کے پانیوں سے ری ایکشن کرتی ہیں اور اس سے ان جھیلوں کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن آج تک ان جھیلوں کا رنگ ایک جیسا کیوں نہیں ہو سکا یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جھیلیں دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کی روحوں کی آرام گاہیں ہیں۔ گزرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان تینوں جھیلوں میں سے کسی ایک جھیل پر بھیجا جاتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمین پر ٹکا کوئی پہاڑ نہیں بلکہ اوپر آسمان میں بادلوں کے بیچ کوئی جزیرہ ہے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ رورائما کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 2810 میٹر ہے۔ اس پہاڑ میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے یونیک اور حیرت انگیز بناتی ہیں۔ دوسرے پہاڑوں کی نسبت اس کا اوپر والا حصہ بالکل فلیٹ ہے۔ اس کی سائیڈیں انتہائی سٹیپ ہیں اور اسے نکلنے والی واٹر فال دنیا کی دوسری بڑی واٹر فال ہے۔ یہ پہاڑ 2 ارب سال پرانا ہے اور پچھلے کئی ہزار سالوں سے کسی انسان کی یہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے یہ پہاڑ باقی دنیا سے کٹا ہوا الگ تھلگ تھا۔ اس پہاڑ کو پہلی دفعہ سر ایورارڈ نے 1884 میں سر کیا۔ اس کی کوپیمائی کے بعد ہی دنیا کو پتا چلا کہ یہ انتہائی اونچا پہاڑ اوپر سے بالکل فلیٹ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر ریسرچرز کو ہر طرح کی زندگی کے ثبوت ملے ہیں۔ یہاں جانوروں اور پودوں کی ایسی اقسام بھی ملی ہیں جنہیں دنیائے سائنس میں پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ ماؤنٹ رورائما پر پائی گئی 53% سپیشیز ایسی تھی جو آج تک صرف اسی پہاڑ پر دیکھی گئی ہیں۔ پولینڈ کے شمال مغرب میں پائن یعنی سنوبر کے 400 درخت اوپر سے دیکھنے پر تو بالکل نارمل سنوبر کے درخت لگتے ہیں، لیکن اگر ان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو اس جگہ کے تمام درخت شمال کی طرف 90 ڈگری کا زاویہ بنا کر نیم دائرے کی شکل بناتے ہوئے اوپر کو اٹھتے ہیں۔ اس جگہ کو کروکڈ فارسٹ یعنی مڑا ہوا جنگل کہا جاتا ہے۔ تمام درخت انگریزی حرف سی جیسی شیپ ہونے کے باوجود لمبے اور اوپر سے بالکل نارمل ہیں۔ ان کی گروتھ کسی طور پر خمیدہ بنیاد سے متاثر نہیں ہوئی۔ کروکڈ فارسٹ کے نواحی علاقوں میں جتنے بھی درخت ہیں وہ اوپر اور نیچے دونوں جگہ سے نارمل ہیں، لیکن صرف اسی جنگل کے درخت اپنی بنیاد سے سی شیپ کے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ درختوں کی خمیدہ بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ ان درختوں کی بنیادیں سنو سٹارم سے
ڈیمیج ہو گئی تھی، لیکن اس بات کے ثبوت نہیں ملے۔ بعض دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ ان درختوں کو انسانوں نے ہی کسی آلے یا ٹیکنیک سے اس طرح سے موڑا تھا تاکہ فرنیچر اور کشتیاں بنانے میں استعمال کیا جا سکے، لیکن ایسے کسی بھی میتھڈ کی آج تک نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے گاؤں کوڈینی کی کل آبادی 2000 خاندانوں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سے 550 سے زیادہ افراد ٹوینز ہیں۔ وہاں جب آپ سکول میں یا مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو ایک جیسے بچے اور لوگ نظر آتے ہیں۔ اس گاؤں میں ٹوینز کی تعداد باقی دنیا کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں 1000 بچوں کی پیدائش ہو تو اس میں سے 6 بچے ٹوینز ہوتے ہیں، لیکن اس گاؤں میں 1000 بچوں کی پیدائش میں سے 42 بچے ٹوینز ہوتے ہیں، یعنی اس گاؤں میں باقی دنیا کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ٹوینز پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے محققین اور سائنسدان اس عجیب و غریب فینومینا والے گاؤں آ کر اس معاملے پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی تحقیق حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ان بچوں کے تھوک اور سر کے بالوں کے سیمپل لے کر ڈی این اے کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ٹوینز کی پیدائش کے پیچھے کوئی جینیٹک لنک بھی نہیں ہے۔ باقی دنیا میں ٹوینز کی پیدائش عموماً بڑی عمر کی عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن اس گاؤں میں یہ معاملہ بھی الٹ ہے۔ یہاں یہ پیدائشیں 20 سال کی عمر کے لگ بھگ کم عمر لڑکیوں میں ہوتی ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ وہاں کے لوگوں کی خوراک اور پانی ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ خدا کی خصوصی رحمت ہے جس سے وہاں اتنی بڑی تعداد میں ٹوینز کی پیدائشیں ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جزیرے پائے جاتے ہیں وہ پانی کے اندر زمین میں پیوست ہوتے ہیں، لیکن انڈیا کی ریاست منی پور میں ایک تازہ پانی کی جھیل لوک ٹک پر ایسے سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے پائے جاتے ہیں جو زمین میں پیوست ہونے کی بجائے پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ اس جھیل کا سب سے بڑا جزیرہ 40 اسکوائر کلومیٹر کا ہے جو دنیا کا اکلوتا فلوٹنگ نیشنل پارک ہے۔ اس پارک کا نام کیبل لینجاؤ نیشنل پارک ہے۔ اس جھیل پر تیرتے جزیروں میں دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رنگ شیپ کے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جزیروں پر لوگ بھی رہتے ہیں اور ایک جزیرے پر تو سکول بھی موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جزیروں پر رہنے والے لوگ بھی خود کو ہر وقت ہلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ان تیرتے جزیروں پر ہرن کی ایک ایسی قسم بھی رہتی ہے جسے سنگائی کہا جاتا ہے۔ سنگائی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس جزیرے پر یہ نسل اب بھی موجود ہے۔ رون اور آرو دو مختلف رنگوں کے دریا ہیں۔ یہ دونوں دریا سوئٹزرلینڈ کے دوسرے بڑے شہر جنیوا کے پاس آپس میں ملتے ہیں۔ رون دریا کا رنگ نیلا اور آرو کا رنگ گدلا براؤن ہے۔ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپس میں ملنے کے باوجود بھی دونوں دریا مکمل طور پر آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ ماہرین اس کی وجہ دونوں دریاؤں کی مختلف ڈینسٹی بتاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک فینومینا گلف آف الاسکا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں گلیشیئر سے آنے والا گہرے رنگ کا تازہ پانی سمندر کے ہلکے رنگ کے پانی سے اس طرح ملتا ہے کہ آپس میں مکس نہیں ہوتا، اور ان دونوں پانیوں کا بارڈر اتنا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اسی طرح کے فینومینا کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں ذکر آیا ہے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، ان تمام جگہوں میں سے سب سے حیرت انگیز اور عجیب جگہ آپ کو کون سی لگی ہے؟ یہ بتانے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔